بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقہ حنفی نے قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الاشباہ والنظائر، اس کے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جو دوسرا قاعدہ ہے ہمارا الامور بمقاصدها، اس پر گفتگو اور کلام ہم کر رہے ہیں، اور جو نیت کے حوالے سے ابحاث ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کل جو جہاں تک ہم نے سبق پڑھا تھا، آخری جو عبارت تھی وہ یہ تھی کہ وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِهِ فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَهِيَ عَنِ الْفَجْرِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَهِيَ عَنِ الظُّهْرِ۔ اس کے بعد علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بقیہ ما اذا کبر ناویا للتحریمۃ وللرکوع۔ اچھا، یہ جو بحث چل رہی ہے یہ دو عبادتوں کے حوالے سے، جمع کرنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ السادس فی بیان الجمع بین عبادتین، کہ دو عبادتوں کو جو ہے وہ جمع کیا جائے۔ دو عبادتوں کو جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی عبادت کرے اور اس میں دو عبادتوں کو باعتبار نیت کے بندہ جمع کر لے۔ تو اس میں جو ہے وہ مکمل ہم نے تفصیل دیکھی تھی کہ جو ہے وہ آیا عبادت مقصودہ ہوں گی یا عبادت غیر مقصودہ ہوں گی۔ غیر مقصودہ کے حوالے سے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو ہم کر سکتے ہیں، جیسے وضو غسل کے حوالے سے گفتگو کی کہ ایک ہی وضو اور ایک ہی غسل میں کئی چیزوں کی نیت کی جا سکتی ہے۔ پھر عبادت مقصودہ کے حوالے سے بات کی کہ نماز کا معاملہ ہے یا غیر نماز کا معاملہ ہے، اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی تھی۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اب ایک حکم باقی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما اذا کبر ناویا للتحریمۃ وللرکوع، کہ اگر کسی شخص نے تکبیر کہی تحریمہ کے لیے بھی اور رکوع کے لیے بھی، یعنی مثال کے طور پر آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو اب وہ امام کو رکوع میں پا لیتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض افراد کو کہ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ اور رکوع کے لیے ایک ہی تکبیر کہتے ہوئے بعض اوقات رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تکبیر تحریمہ کہہ لیا، اب دوبارہ جو ہے وہ رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اب ایک شخص ہے جس نے کبر ناویا للتحریمۃ وللرکوع، اس نے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کے لیے بھی تکبیر کہی اور رکوع کے لیے بھی کہی، یعنی دونوں کی نیتیں اس نے ایک ساتھ کی۔ ایک تو یہ حکم فرماتے ہیں باقی رہ گئے وما اذا طاف للفرض والوداع، اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرض طواف کرے اور طواف وداع دونوں کرے۔ فرض طواف سے مراد جو ہے وہ طواف زیارت ہے، کہ جب حجاج کرام جو ہیں وہ میدان منا میں آتے ہیں 10 ذو الحجہ کو، فجر کے بعد مزدلفہ سے جو ہے وہ منا کی طرف آتے ہیں، تو یہاں آ کر انہوں نے رمی جمرات کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنی ہوتی ہے، حلق کرنا ہوتا ہے، احرام کھولنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جائیں گے مکے
اور وہاں جا کر طواف زیارت کریں گے، جو کہ حج کا ہی ایک رکن ہے، اور اس کو طواف فرض بھی کہتے ہیں۔ اب کسی شخص نے جو ہے وہ یہ کیا کہ وہ طواف زیارت کے لیے جا رہا ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ اس کے بعد واپس مکے نہیں آئے گا، تو اب وہ طواف زیارت اور طواف وداع دونوں جو ہے ایک ہی نیت کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَإِن نَوَا فَرْضًا وَنَفْلًا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے ایک ہی نماز میں فرض اور نفل دونوں کی نیت کرتا ہے، تو جیسے فرماتے ہیں فَإِن نَوَا الظُّهْرَ وَالتَّطَوُّعَ، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ظہر کی نماز، فرض نماز اور تطوع یعنی نفل کی نیت کرتا ہے، 4 رکعت نفل کی نیت کرتا ہے، تو فرمائیں قال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجزئہ عن المکتوبۃ ویبطل التطوع، کہ یہ نماز اسے فرض کی طرف سے تو کافی ہو جائے گی، اور جو نفل ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ لا تجزئہ المکتوبۃ ولا التطوع، کہ نہ اسے مکتوبہ یعنی فرض نماز کافی ہوگی اور نہ ہی نفل کافی ہوگی۔ وَإِن نَوَا الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ يَكُونُ عَنِ الزَّكَاةِ، اسی طرح اگر کوئی صدقہ دیتا ہے اور اس میں زکوٰۃ اور نفلی صدقہ دونوں کی نیت کرتا ہے، تو یہ زکوٰۃ کی طرف سے اسے کافی ہوگا۔ وعند محمد عن التطوع، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ نفلی شمار ہوگا، زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی۔ ولو نافلۃ و جنازۃ فہی نافلۃ، اور اگر اسی طرح بندہ جو ہے وہ نفل اور جنازہ ان دونوں کی نیت کرتا ہے تو پھر یہ نفل ہی شمار ہوگا، جنازہ نہیں۔ وکذا فی السراج، اور اسی طرح سراج الوہاج میں بھی ہے۔ واما اذا نفع نافلتین، اور اسی طرح اگر کسی شخص نے 2 نوافل کی نیت کی، کما اذا نوا برکعتی الفجر التحیۃ والسنۃ اجزأت عنہما، جیسے کہ مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعتوں میں جو ہے وہ تحیت یعنی تحیت المسجد اور سنت دونوں کی نیت کرتا ہے، تو یہ دونوں اسے کافی ہو جائیں گی۔ نافلتین کا دوبارہ میں بتا رہا ہوں، وَأَمَّا إِذَا نَوَى نَافِلَتَيْن، اس سے مراد فرض کے علاوہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی شخص جو ہے وہ تحیت المسجد یا تحیت الوضو اور سنت فجر دونوں کی نیت کرتا ہے تو یہ اسے کافی ہو جائیں گے۔ وَلَمْ أَرَى حُكْمَ مَا إِذَا نَوَى سُنَّتَيْن، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حکم کہیں نہیں دیکھا کہ اگر کوئی شخص 2 مختلف سنتوں کی نیت کرتا ہے، یہاں پہ انہوں نے سنتوں کو الگ سے بیان کیا، یعنی ان کو نفل سے تعبیر نہیں کیا، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، فقہا کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ اسے نافلتین یا جو ہے سنتین کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر نافلتین سے ممتاز کرنے کے لیے خاص 2 سنتوں کی بات کی جا رہی ہے، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2 الگ الگ سنتوں کی ایک ہی نماز میں نیت کرتا ہے، کما اذا نوا فی یوم الاثنین صومہ، بلکہ ایک منٹ، اچھا یہاں سنتوں سے مراد یہاں پر یہ نماز نہیں لے رہے بلکہ روزے کو بطور مثال کے بیان کر رہے ہیں۔ کما اذا نوا فی یوم الاثنین صومہ عنہ، جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے جو ہے وہ پیر کے دن پیر کے روزے کی بھی نیت کی، وعن یوم عرفہ اذا وافقہ، اور پیر ہی کے دن جو ہے یوم عرفہ بھی تھا، تو اس نے دونوں کی نیت کی، تو اس صورت میں جو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حکم صراحتاً نہیں دیکھا کہ کیا اس کو دونوں کا ثواب ملے گا اور دونوں روزے صحیح ہوں گے اس کے یا نہیں ہوں گے، یعنی ایک ہی روزے سے دونوں کی نیت کر رہا ہے کہ یوم عرفہ پر روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ مستحب عمل ہے، سنت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پیر کے دن بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے، تو اگر ان دو جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ایک ہی روزہ رکھتا ہے، تو علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حکم کہیں پر صراحتاً نہیں دیکھا۔
کما اذا اچھا فإن مسألة التحیۃ انما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود. اب یہاں پر اصل میں دو مسائل کے اندر جو ہے تھوڑا سا تردد پیدا ہو رہا ہے. وہ یوں کہ فجر کی دو رکعتیں سنت ہیں، اور اسی طرح تحیت الوضو یا تحیت المسجد بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں تو دونوں نمازوں یعنی دونوں نیتیں اس کو کافی ہو رہی ہیں، جیسا کہ فقہا نے اس کی صراحت کی ہے کہ اجزأت عنہما، اوپر جو انہوں نے بیان کیا. لیکن اگلے پیراگراف میں کہہ رہے ہیں دو سنتوں کے حوالے سے روزے میں، کہ اگر کوئی یوم عرفہ کا دن پاتا ہے پیر کے دن، تو اب وہ پیر کے دن کے روزے کی نیت بھی کرتا ہے اور عرفہ کے دن کی بھی کرتا ہے. تو کہتے ہیں اس میں صراحتاً تو ہم نے یہ نہیں دیکھا، لیکن فرق یہاں پر یوں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی تردد کی وجہ سے ان کو ایک ہی حکم میں ہم نہیں لا سکتے، روزے اور فجر کی سنتوں اور تحیت المسجد والے مسئلے کو، کیونکہ فَإِنَّ مَسْأَلَةَ التَّحِيَّةِ إِنَّمَا كَانَتْ ضِمْنًا لِلسُّنَّةِ لِحُصُولِ المقصود. کیونکہ وہ جو تحیت والا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یوں تھا کہ انما کانت ضمنا للسنت، کہ وہ سنت کے ضمن میں آ رہا تھا اور مقصود بھی حاصل ہو رہا تھا. تو اس لیے جو ہے وہاں پر تو ہم نے اسے کافی سمجھا، لیکن یہاں پر لگ یوں رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اب پیر کا دن آ گیا ہے، اور کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتا رہتا ہے. اب وہاں پر جو ہے وہ اگر عرفات کا دن اس کی موافقت کر لیتا ہے تو سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ اس کے ضمن میں نہیں آ سکتا، اور اس کی جو اصل عادت اور اصل نیت ہے وہ تو پیر کے دن کی ہوگی. ٹھیک ہے. یا کسی کی عادت یہ ہے کہ وہ جو ہے عرفات کے دن روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ پر 9 ذی الحجہ کو، لیکن جو ہے وہ اتفاقاً پیر کا دن بھی آ گیا، تو اب وہ پیر کو شامل کر رہا ہے، تو پیر کی تو اس کی عادت نہیں تھی. تو اس میں پھر رجحان جو ہے وہ ایک کی طرف سمجھ میں آتا ہے، اس لیے آپ نے یہاں پر تردد بیان کیا ہے. اور باقی اگر ہم دیگر جو ہے وہ مقامات پر دیکھیں تو چونکہ یہ فرائض والے روزے تو ہیں نہیں، اس لیے بعض فقہاء اس میں تیسر اور آسانی کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ یہ شخص جو ہے وہ ان دونوں ایام کو ایک ساتھ پا لیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے اور نیت اس کی اچھی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ثواب ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں پر اوپر جو انہوں نے یہ فرمایا تھا بقیہ، یہ میں نے پیراگراف پورا کر لیا تاکہ پھر اس پر ہم کلام کریں، کہ یہاں پر جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بقیہ ما اذا کبر نادیا للتحریمت وللرکوع، کہ یہاں پر یہ حکم جو ہے وہ باقی رہ گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تحریمہ کے لیے بھی جو ہے وہ تکبیر کہتا ہے اور رکوع کے لیے بھی کہتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو اس کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ صراحتاً بیان نہیں کیا. لیکن اگر ہم فقہا کی طرف دیکھیں اور مسائل کی طرف دیکھیں، جیسے میں نے اس کی مثال یہ بیان کی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام کو رکوع میں پا لیتا ہے اور پھر رکوع میں شامل ہوتے ہوئے جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اور وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ امام رکوع میں، یعنی گویا کہ وہ اسی تکبیر سے رکوع میں بھی شامل ہو رہا ہے. تو بعض فقہا نے اس حوالے سے یہ فرمایا کہ اس کی یہ ایک ہی تکبیر، تکبیر تحریمہ جو ہے وہ شمار ہوگی، اور وہ جو اس نے رکوع کی نیت کی تھی اس تکبیر سے، غور کیجئے گا، رکوع کی جو اس نے نیت کی تھی تکبیر کی جانب سے وہ سوری اس نے جو تکبیر کہی تھی اور اس میں رکوع کی بھی نیت شامل کی تھی، وہ رکوع والی نیت لغو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھیے.
نماز میں شرط اور فرض جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، اور جو تکبیر رکوع ہے وہ ہے سنت، ٹھیک ہے۔ ہاں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں دوسری رکعت میں جو تکبیر رکوع ہے اس کو فقہا نے واجب قرار دیا ہے۔ یہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ عیدین میں دوسری رکعت میں جو تکبیر رکوع ہوتی ہے وہ واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تکبیرات ہوتی ہیں نماز کے اندر وہ سنت ہیں۔ اب ایک شخص نے تحریمہ کی نیت بھی کی ہے اور رکوع کی بھی نیت کی ہے، تو کیا یہ دونوں جو نیتیں ہیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں ایک ہی تکبیر کے ساتھ؟ تو چونکہ نماز میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ تحریمہ ضروری ہے، اب اس نے شرط یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب یہ شامل ہو گیا امام کے ساتھ نماز میں۔ اب یہ رکوع اگر بغیر تکبیر کہے بھی کر لیتا تو بھی یہ امام کے ساتھ رہتا، اور اگر یہ تکبیر الگ سے کہہ کر بھی شامل ہوتا تب بھی صحیح ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ سب سے اچھا اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے الگ کہے، اس کے بعد جو ہے یہ رکوع کے لیے الگ تکبیر کہے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ تاکہ تکبیر تحریمہ بھی ادا ہو جائے اور سنت بھی ادا ہو جائے۔ لیکن اگر یہ پلس اسی تحریمہ کی تکبیر کے ساتھ رکوع کی بھی تکبیر کی نیت کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ رکوع والی نیت اس کی ہو جائے گی لغو، ٹھیک ہے، اور تحریمہ والی یہ تکبیر جو ہے شمار ہو جائے گی، اور یہ شخص نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل اسی سے ہی ملتا جلتا مسئلہ ہے جو یہاں پر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ وما اذا طاف للفرض والوداع، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جو طواف زیارت ہے، طواف فرض ہے اور طواف وداع ہے، ایک ہی طواف میں ان دونوں کی جو ہے وہ نیت کر لی، تو اب اس کے حوالے سے فقہا نے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو اس کا طواف ہوگا یہ طواف زیارت یعنی طواف فرض کی طرف سے شمار ہوگا، طواف وداع کی جانب سے شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ان دونوں کے حکم کیا ہیں؟ طواف فرض یعنی طواف زیارت کا تو درجہ یہ ہے کہ یہ فرض ہے اور حج کا رکن ہے، طواف زیارت جو ہے طواف وداع جو ہے یہ ہے واجب، اور جب کوئی شخص جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتا ہے، نکلتا ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف یا جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف آتا ہے تو اس وقت طواف وداع کرتا ہے، تو قوت جو ہے وہ طواف فرض یعنی طواف زیارت کی ہے، تو لہٰذا اس میں کیا ہوگا کہ اس کا طواف فرض ادا ہو جائے گا، طواف ودا والی نیت اس کی یہاں پر شمار نہیں ہوگی، اسے بعد میں دوبارہ طواف ودا کرنا ہوگا، یعنی جو ہے ایک اور طواف کرنا ہوگا۔ اگر یہ طواف ودا کیے بغیر چلا گیا تو پھر جو ہے وہ حج تو بہرحال اس کا مکمل ہو جائے گا کیونکہ ہم نے طواف فرض پہلے والے طواف کو شمار کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ان طواف جو دونوں طواف ہیں نا ان کی ہے ترتیب، اور ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ یہاں پر یہ جو تحریمہ اور رکوع والا مسئلہ اس پر بھی علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ دلیل یہاں پہ کارآمد ہوگی۔ ذرا دیکھیے ترتیب کیا ہے، نماز میں بھی دیکھ لیجئے اور طواف کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے۔ نماز میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی پھر تکبیر رکوع ہوگی، اسی طرح طواف میں بھی جو کیا کہتے ہیں اس کو
ترتیب ہوگی وہ یہ ہے کہ پہلے طواف زیارت ہوگی اور اس کے بعد طواف وداع ہوگی۔ اچھا، علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھیے یہاں پہ ہے ترتیب، کہ کوئی شخص جب احرام کھول لیتا ہے حج میں، تو اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طواف زیارت کرے۔ اچھا، اگر کوئی شخص طواف زیارت نہیں کرتا اور طواف وداع کرتا ہے تو وہ طواف وداع شمار ہی نہیں ہوگا، یعنی اکیلے صرف اس نے خالصتاً طواف وداع کی نیت سے طواف کیے تو وہ طواف وداع شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دونوں کو جمع کر رہا ہے تو ہم ترتیب کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے کہ کون سا طواف مقدم ہے، تو طواف فرض یا طواف زیارت جو ہے مقدم ہے طواف وداع پر، اس لیے وہ جو نیت کر رہا ہے دونوں طوافوں کی ایک ساتھ، تو اس میں کیا ہوگا کہ طواف وداع جو ہے چونکہ مؤخر ہے اس لیے پہلے ہم مقدم کو ترجیح دیں گے، اس لیے یہ طواف وداع کی طرف سے شمار ہوگا۔ اور اسی طرح تکبیر تحریمہ اور رکوع میں دیکھ لیجئے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، رکوع کی تکبیر جیسے میں نے کہا کہ یہ سنت ہے، اور مقدم کون سی ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس کو ہم رکوع کی جانب سے شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا تو رکوع کی تکبیر ہوگی کیسے؟ اس لیے ہم دونوں صورتوں میں نماز کی صورت میں تکبیر تحریمہ والی صورت کو مقدم کریں گے، اور جو طواف والی صورت میں ہوگا معاملہ ہم اس کو طواف فرض اور طواف زیارت کی طرف سے جو ہے شمار کریں گے، طواف وداع کی طرف سے شمار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری بحث لے کر آتے ہیں حج کے متعلق، اور ارشاد فرمائیں کہ وَأَمَّا التَّعَدُّدُ فِي الْحَجِّ، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج کرنے جاتا ہے اور حج میں جو ہے وہ دو نیتیں کر لیتا ہے، متعدد حج کی ایک ساتھ نیت کر لیتا ہے۔ قال فی فتح القدیر، فتح القدیر میں امام ابن حمام نے من باب الاحرام الى من باب الاحرام، باب الاحرام میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لو احرم نذرا و نفلا، کسی شخص نے حج کا احرام باندھا منت کے لیے بھی اور نفل کے لیے بھی، یعنی کسی نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گا، اور اب اس نے جا کے احرام باندھا کہ چلو میں منت کا بھی احرام باندھ لیتا ہوں، منت کا حج بھی کر لوں گا اور نفلی حج بھی کروں گا، تو فرماتے ہیں کانا نفلا، یہ نفل شمار ہوگا۔ او فرضاً و تطوعاً، یا کسی نے جو ہے وہ ایک احرام باندھا حج کا اور فرض کی بھی نیت کی اور نفل کی بھی کی، تو کانا تطوعاً، یہ نفل شمار ہوگا عندہما، صاحبین کے نزدیک، فی الاصح، صحیح قول کے مطابق۔ ومن باب اضافت الاحرام الی الاحرام، اور اسی طرح باب اضافت الاحرام الی الاحرام، یعنی ایک احرام کی دوسرے احرام کی طرف جو ہے اضافت کے حوالے سے جو باب ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ لو احرم بحجتین معا او علی التعاقب، اگر کسی شخص نے جو ہے وہ دو حجوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، یا جو ہے وہ معن ایک ساتھ احرام باندھا، او علی التعاقب، یا جو ہے تعاقب کے ساتھ احرام باندھا، یعنی پہلے ایک حج کی نیت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے حج کی نیت کی۔ معن کا مطلب اور تعاقب میں فرق یہ ہے، جیسے احرام باندھ رہا ہے اور احرام کی جو اس نے نیت کی ہے اس نے یوں نیت کی، معن کا مطلب ایک ساتھ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے یوں نیت کی کہ میں جو ہے وہ حج فرض اور حج نفل دونوں کا احرام باندھنے کی نیت کرتا ہوں، یہ ہو گیا ایک ساتھ۔ اور تعقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس نے نیت کی کہ میں حج نفل کی نیت کرتا ہوں اور پھر اس نے نیت کی کہ میں حج فرض کی بھی نیت کرتا ہوں، تو دونوں کو الگ الگ کیا تعقب کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ لزما عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، کہ یہ جو ہیں اسے لازم ہو جائیں گے دونوں حج، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ وعند محمد فی الماعیت یلزمہ احداہما،
امام محمد نے دونوں مسئلوں میں فرق کیا کہ اگر دونوں ایک ساتھ اس نے احرام باندھے ہیں تو اس صورت میں تو ایک حج اسے لازم ہوگا، ایک حج کرنا دونوں میں سے۔ وفی التعقب اولا فقط، اولا فقط، اور تعقب کی صورت میں جس کی نیت اس نے پہلے کی ہے صرف وہ اسے لازم ہوگا۔ وَإِذَا لَزِمَاهُ عِندَهُمَا ارتفضت احداہما باتفاقہما لیکن اختلفا فی وقت الرفض۔ اچھا، امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس پر دونوں حج لازم ہو جائیں گے۔ جب یہ انہوں نے فرمایا تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَزِمَاهُ عِندَهُمَا، جب دونوں حج اسے جو شیخین ہیں ان کے نزدیک دونوں حج جب اس پر لازم ہو گئے تو ارشاد فرماتے ہیں ارتفضت احداہما باتفاقہما، تو اب کیا ہوگا کہ صاحبین کا اس پر بھی اتفاق ہے اور شیخین کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان دونوں میں سے ایک حج جو ہے وہ متروک ہو جائے گا، یعنی ایک حج جو ہے اسے نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اختلافا فی وقت الرفض، لیکن جو شیخین ہیں انہوں نے اس کے ترک کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے کہ کس وقت میں اسے ترک کیا جائے گا۔ فعند ابی یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں عند سیرورتہ محرما بلا مہلت، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو حالت احرام میں آ گیا تو بغیر کسی مہلت کے ایک حج اس کا ترک ہو گیا۔ وعند ابی حنیفہ اذا شرع فی الاعمال، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اعمال حج شروع کرے گا تو ایک حج اس کا ترک ہو جائے گا۔ وقیل اذا توجہ سائرا، اور ایک قول یہ ہے کہ ایک حج اس کا جو متروک قرار پائے گا وہ اس وقت جب یہ جو ہے وہ حج کی کے سفر کے لیے جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گا، یعنی یہ بیچ کا وہ ہے احرام باندھنے کے بعد اور اعمال شروع کرنے سے پہلے جیسے ہی حج کے سفر پر نکلے گا تو اس صورت میں ایک حج جو ہے وہ ترک قرار پائے گا۔ وَنَصَّ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَىٰ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَایَہ، اور مبسوط میں اس حوالے سے نص کی گئی ہے کہ یہی ظاہر الروایہ ہے۔ اچھا، اب اس اختلاف کا ثمرہ کیا ہوگا، یعنی اس اختلاف کے نتائج ہمیں کیسے جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گے؟ تو اب دیکھیے اوپر جو گفتگو کی گئی وہ یہ تھی فتح القدیر کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص نے دو حجوں کا احرام یا تو ایک ساتھ باندھا ہوگا یا تعاقب کے ساتھ باندھا ہوگا، تو امام اعظم اور امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں معن ہو یا تعاقب ہو دونوں احرام اسے لازم ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا، امام محمد فرماتے ہیں کہ معیت کی صورت میں کوئی ایک اسے لازم ہوگا، تعقب کی صورت میں جو پہلی نیت ہے وہ والا حج اسے لازم ہوگا۔ پھر آگے جو ہے جو شیخین تھے انہوں نے کہا تھا معیت ہو یا تعقب ہو دونوں جو ہے حج اس پر لازم ہو جائیں گے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک حج متروک ہو جائے گا، ایک نیت کی جو حج ہے وہ ایک نیت کا حج وہ متروک ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے ترک کرنے کے معاملے میں اختلاف کیا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جیسے ہی محرم ہو جائے گا حالت احرام میں چلا جائے گا بغیر کسی مہلت کے ایک حج ترک ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب اعمال شروع کرے گا تب ایک حج ترک ہوگا، اور ایک قول کے مطابق جب وہ سفر پہ نکلے گا تب ایک حج ترک قرار پائے گا۔ ظاہر الروایہ کا مسئلہ یہ ہے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال میں ہمیں ان مذاہب اور ان موقفات کے پیچھے جو ہے وہ ثمرہ کیسے نظر آئے گا کہ فرق کہاں ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک چیز ہے۔ دیکھیے امام محمد بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ایک حج اس کو لازم ہوگا، اور تعاقب کی صورت میں پہلا والا حج لازم ہوگا۔
اچھا شیخین جو کہہ رہے ہیں کہ دونوں حج لازم ہو جائیں گے، لیکن آگے جا کر کہتے ہیں کہ ایک ترک ہو جائے گا۔ پھر وقت میں اختلاف کیا کہ بھئی بغیر مہلت کے ترک ہوگا، اعمال شروع کرنے میں ترک ہوگا، یا سفر کی جانب جانے میں ترک ہوگا، لیکن آخر میں نتیجہ تو بظاہر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے نا، کہ آخر میں نتیجہ تو یہی نکلا کہ ایک ہی حج اسے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ شروع میں اس کی نیتیں دو حجوں کی تھیں۔ تو اب ثمر اختلاف آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں فرق ہمیں ان موقفات کے درمیان نظر کیسے آئے گا۔ فرماتے ہیں وہ ثمرۃ الخلاف، اختلاف کا ثمرہ نتیجہ یہ ہے، فیما اذا جنا قبل شروع، کہ اگر کسی شخص پر جو ہے وہ کوئی دم وغیرہ لازم ہوا حج کے اعمال شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے کوئی جنایت کی، ایسا کوئی عمل کیا جو اسے احرام میں نہیں کرنا تھا، تو فرماتے ہیں فعلیہ دمانی للجنایتی علی احرامین، تو اس پر جو ہے وہ دو دم ہوں گے جنایت کی وجہ سے، دو احرام میں موجود ہونے کی وجہ سے، یعنی چونکہ وہ دو احرام کی نیت کر چکا ہے، تو اگر افعال شروع کرنے سے پہلے اس نے کوئی جنایت کیا، یعنی کوئی اس نے جو ہے ایسا عمل کیا جس کا کفارہ دینا ہے اسے، تو اب اس پر دو جنایت ہوں گے۔ وَدَمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، امام اعظم ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر ایک ہی دم ہوگا۔ اچھا، یہ جو دو جنایت ہیں یہ کس کے نزدیک ہیں؟ یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، کیونکہ امام صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک اعمال شروع نہیں ہوں گے تب تک اس کے دو احرام لازم ہوں گے، اس کو اعمال جیسے ہی حج کے اس نے شروع کر دیے تو ایک جو احرام ہے اور ایک جو حج ہے وہ متروک ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے پہلے اگر اس نے احرام پہنا ہوا تھا اور دو نیتیں کی تھی اعمال حج شروع کرنے سے پہلے پہلے، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ابھی بھائی دو احرام میں ہے، تو اس لیے اگر ایک جنایت کرے گا تو دو دم وغیرہ اسے دینے ہوں گے۔ مثال کے طور پر خوشبو لگاتا ہے تو ایک دم دینا تھا ایک احرام کی حالت میں، لیکن امام صاحب فرماتے دو احراموں کے دو احراموں کی اس نے نیت کی ہے تو لہٰذا دو دم دے گا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں بغیر مہلت کے ایک حج متروک ہو جائے گا نیت کرتے ہی، تو اس لیے امام ابو یوسف کے نزدیک ایک دم ہوگا۔ ولو جامع قبل شروع، لہذا اگر کسی شخص نے حج کے اعمال شروع کرنے سے پہلے، اب مثال سے سمجھا رہا ہوں، اگر جو ہے وہ حج کے اعمال شروع کرنے سے پہلے اس نے جمع کر لیا، احرام پہنے ہوئے جمع کر لیا، فعلیہ دمان للجماع، تو اس پر دو دم ہوں گے جمع کی وجہ سے، وَدَمٌ ثَالِثٌ لِلرِّفْضِ، اور تیسرا جو دم ہوگا وہ کس وجہ سے ہوگا؟ رفض کی وجہ سے ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَرْفَضُ أَحَدَهُمَا وَيَمْضِي فِي الْآخَرِ، کیونکہ اب یہ تیسرے دم کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذمے یہ جو تیسرا دم ہے وہ اس لیے ہے کہ اس پر تو یہ لازم تھا کہ وہ ایک نیت کو چھوڑ دے اور دوسری نیت پر کاربند رہے، لیکن وہ دونوں کو جاری رکھے ہوئے تھا، اس لیے اس جرم کی وجہ سے بھی اس پر ایک اور دم آ جائے گا، تو تین دم لازم ہو جائیں گے۔ وہ یقضی التی مضی فیہا، اور اس کو وہ پورا کرتا کہ جس نیت کی طرف یہ چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ جی، ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر دو دم ہو گئے، تین دم ہو گئے، دو دم تو جمع کی وجہ سے اور تیسرا دم جو ہے وہ رفض کی وجہ سے۔ رفض کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ دو احرام کیوں جاری رکھے، اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ ایک احرام کو ترک کر دیتا اور دوسرے احرام کو باقی رکھتا، یعنی یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے
امام صاحب نے تو یہ فرمایا نا کہ ایک حج متروک ہو جائے گا خود بخود اعمال حج شروع کرتے ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام اعظم کے نزدیک بھی اگر کسی شخص نے دو احراموں کی ایک ساتھ نیت کی تو اعمال حج کا انتظار نہیں کرے گا، اس سے پہلے بھی ایک کو ترک کر سکتا ہے اور ایک کو باقی رکھ سکتا ہے۔ امام ابو یوسف تو براہ راست کہتے ہیں کہ ایک اس کا ترک ہو جائے گا، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایک خود بخود اس وقت ترک ہوگا جب اعمال حج شروع کرے گا، لیکن اس سے پہلے اسے اختیار ہے، یہ چاہے تو ایک کو خود ترک کر دے اور ایک کو باقی رکھے۔ اب اس نے کیا کیا، اعمال حج شروع کرنے سے پہلے پہلے جمع کر لیا، اور جمع جب کر لیا تو اب اس پر دو احرام کی وجہ سے دو دم لازم ہو گئے امام صاحب کے نزدیک، اور ایک دم جو ہے کس وجہ سے لازم ہوا کہ اس نے جو ہے وہ کیوں اس کو کنٹینیو رکھا، ایک کو چھوڑا کیوں نہیں اور ایک کو باقی کیوں نہیں رکھا؟ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَرْفَضُ أَحَدَهُمَا وَيَمْضِي فِي الْآخَرِ، اسے یہ چاہیے تھا، اس کے ذمے یہ تھا کہ یہ ایک نیت کو چھوڑ دیتا اور دوسری نیت کو باقی رکھتا، وہ یقضی التی مضى فیہا، اور اس نیت کو جس کو اس نے باقی رکھا ہے اس کے اعمال اور اس کے مناسک ادا کر لیتا، وحجتاً وحجتاً وعمرتاً مکان التی رفضها، اور جس نیت کو اس نے چھوڑا ہے اس کی جگہ ایک حج یا عمرہ جو ہے یہ کر لیتا قضا کے طور پر۔ یعنی مسئلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو اس نے دو نیتیں کی ہیں اس کا بھی ثمرہ مزید سمجھیے کہ جب اس نے دو نیتیں کی ہیں اور اس کے بعد لا محالہ امام ابو یوسف کو لے لیں یا امام اعظم کو لے لیں، دونوں صورتوں میں ایک حج تو اس کا متروک قرار پائے گا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح عمرے کی نیت میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک اس کا متروک قرار پائے گا، تو کیا یہ بالکل ہی اب معاف ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اب اس میں شیخین کا اتفاق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل متروک نہیں ہے، یہ قضا ہو گئی ہے۔ یعنی اس کے بعد جب اس نے جو ہے وہ جیسے حج پورا کر لیا تو اب اگلے سال اسی حج کی قضا کرے گا جس کی نیت کر کے اس کو اس نے ترک کیا تھا۔ اسی طرح اگر عمرے میں معاملہ ہے تو ایک عمرہ کرنے کے بعد وہ جو قضائی عمرہ ہے وہ دوبارہ یہ کرے گا کیونکہ اس کی نیت کر کے یہ ترک کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ وحجتاً وعمرتاً مکان التی رفضها، کہ یہ قضا کے طور پر ایک حج اور عمرہ کرے گا اس کی جگہ جس کو اس نے چھوڑا تھا نیت کر کے۔ ولو قتل صیدا فعلیہ قیمتان او احسر فدمان، اسی طرح مزید اس مسئلے کو تفصیلاً بیان کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے حالت احرام میں دو نیتیں کی تھی، اب حالت احرام میں اگر اس نے جو ہے وہ کسی جانور کا شکار کیا تو اس پر دو قیمتیں ہوں گی اس کی، ٹھیک ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ہوں گی، امام اعظم کے نزدیک دو قیمتیں ہوں گی کیونکہ امام اعظم اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں اعمال حج سے پہلے پہلے، اور او احسرا، یا اگر اسے روک دیا گیا فدمان، تو اس پر دو دم ہوں گے۔ یہ جو محصر کے احکام ہیں آپ نے پڑھا ہوگا حج کے اندر کہ اگر کسی کو حرم میں آنے سے روک دیا گیا تو پھر جو ہے وہ وہیں پر قربانی کرے گا اور دم دے گا، تو ایسی صورت میں چونکہ اب اس کی جو ہے وہ دو احراموں کی نیت تھی تو اس لیے محصر ہونے کی صورت میں بھی دو دم دے گا۔ وعلى هذا الخلاف اذا اهل بعمرتين معا او على التعقب بلا فصل، فرماتے ہیں اور یہ اختلاف جو ہے اسی اختلاف کی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ دو عمروں کا ایک ساتھ احرام باندھے یا آگے پیچھے تعقب کے ساتھ جو ہے وہ دو عمروں کا ایک ساتھ احرام باندھے گا تو اس پر بھی یہی احکامات لاگو ہوں گے۔ یہ صرف حج کے حوالے سے نہیں تھا بلکہ یہ عمرے کے حوالے سے بھی تھا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا نَوَى عِبَادَةً ثُمَّ نَوَى فِي إِثْنَائِهَا الْإِنْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کسی شخص نے ایک عبادت کی نیت کی، پھر اس عبادت کے دوران اس عبادت سے منتقل ہو کر کسی دوسری عبادت کی طرف جانے کی نیت کی، ٹھیک ہے۔
فَإِن كَبَّرَ نَاوِيًا الْانتِقَالَ إِلَى غَيْرِهَا، یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے 4 رکعت سنتوں کی نیت کی تھی ظہر میں، اور اب سنتوں کے دوران وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں فرائض کی طرف منتقل ہو جاؤں، فرماتے ہیں فَإِن كَبَّرَ نَاوِيًا الْانتِقَالَ إِلَى غَيْرِهَا، تو اگر یہ جو ہے وہ تکبیر کہہ دیتا ہے، نماز کے دوران تکبیر کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، کس چیز کی نیت کرتے ہوئے؟ اس عبادت سے دوسری عبادت کی طرف منتقل ہونے کی، دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی نیت سے تکبیر کہہ دیتا ہے، فرماتے ہیں صار خارجا عن الاولی، تو یہ پہلی عبادت سے خارج شمار ہوگا، وَإِن نَوَا، لیکن اگر وہ نیت تو کر لیتا ہے، وَلَمْ يُكَبِّرْ، لیکن وہ تکبیر نہیں کہتا، لا يكون خارجا، تو اب یہ خارج شمار نہیں ہوگا، کما اذا نوا تجدید الاولی وکبر، یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے جو ہے وہ پہلے کی تجدید کی اور تکبیر کہی، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کے دوران ہی جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ یار میری نیت تو تھی نہیں، یا نیت میں اسے شک ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور تو یہ جو اللہ اکبر اس نے دوبارہ کہا ہے، یہ گویا تجدید کے لیے اس نے کہا ہے، تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر ایک عبادت سے اسے دوسری عبادت کی طرف منتقل ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس عبادت میں منتقل ہونے کی نیت سے اللہ اکبر کہے گا۔ وَتَمَامُهُ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ، فرماتے ہیں اس کی ساری بحث جو ہے وہ کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق میں مفسدات الصلاۃ کے بعد میں ہم نے بیان کیا ہوا ہے۔ آگے فائدے کے طور پر ایک چیز بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یتفرع علی الجمع بین شیئین فی النیت، فرماتے ہیں نیت میں دو چیزوں کو جمع کرنے کے حوالے سے کچھ ایک مسئلہ جو ہے وہ متفرع ہوتا ہے، ان لم تکن من العبادات، اچھا یہ ساری کی ساری جو گفتگو اوپر چلی ہے وہ کون سی چلی ہے؟ عبادات کی چلی ہے، عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ عبادت میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا دو نیتوں کو جمع یعنی نیت میں جو ہے وہ ایک نیت میں ایک عمل میں دو نیتوں کو جمع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مثال کے طور پر ما لو قال لزوجتی، اگر جو ہے کسی شخص نے اپنی زوجہ کو کہا انتی علیہ حرام، کہ تو مجھ پر حرام ہے، ناوین الطلاق والزہار، اس نے نیت کی طلاق کی بھی اور زہار کی بھی، او قال لزوجتیہ، یا اس کی دو بیویاں تھیں، ان دونوں کو اس نے کہا انتما علیہ حرام، کہ تم دونوں مجھ پر جو ہے وہ حرام ہو، ناوین فی احداہما الطلاق وفی الاخری الزہار، اس کی نیت یہ تھی کہ ایک کو طلاق ہے اور ایک زہار کے اعتبار سے مجھ پر حرام ہے۔ وقد كتبناه في باب الإله من شرح القنز نقلا عن المحيط، فرماتے ہیں کہ اس کی بحث بھی ہم نے جو ہے وہ ایلا کے باب میں کنز الدقائق کی شرح میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہاں پر آپ کو اس کی جو ہے وہ تفصیل نظر آئے گی کہ غیر عبادات میں یہ معاملہ اگر کرتا ہے تو پھر اس حوالے سے کیا ہوگا۔ یہ جو ساتویں بحث ہے اس کو ہم پھر کل دیکھیں گے، کل تو اتوار ہے، پرسوں انشاءاللہ الکریم اس کو دیکھیں گے، آج یہیں تک ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، اور مزید اگر کوئی اس حوالے سے سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو فرمائیے۔